وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبی وآدم بین الروح والجسد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والعارفین، والحمدللہ رب العالمین۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، نور کی سرکار سے پایا 2 سالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا 2 سالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعثمان ذی الکرم، مولایا صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک اور مختار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، قیامت کے دن ہم گنہگاروں کے سہارا، دائی حلیمہ کے جگر کے پارے، آمینہ کی آنکھوں کے تارے، عبداللہ کے نور نظر، سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم انبیاء، جان عالمین فخر عالمین یاسین و طٰہٰ، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں سبز گنبد کو اپنے تصور میں جماتے ہوئے، سنہری جالی کو اپنے نگاہ میں سجاتے ہوئے، عشق و محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے، ایک مرتبہ با آواز بلند درود پاکہ نذرانہ عقیدت پیش کرے اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ یہ سچے تھے، یہ پکے مومن تھے، یہ ایمان والے تھے، اور یہ ایسے لوگ تھے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل مرتبہ، سب سے اونچا مرتبہ ساری کائنات کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور ان کے بعد ساری مخلوق میں انبیاء کے بعد جناب صدیق کے بعد سب سے اونچا مرتبہ، سب سے اعلیٰ مرتبہ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور ان کے بعد صدیق اکبر کے بعد، فاروق اعظم کے بعد سب سے اونچا مرتبہ اگر کسی ذات گرامی کا ہے تو وہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا ہے، اور ان کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہے۔ میں بارہا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، مگر حالات کے پیش نظر کچھ باتوں کو دوہرانا پڑتا ہے، کچھ باتوں کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، کچھ باتوں کو پھر سے پیش کرنا پڑتا ہے،
تاکہ طالب علم جو ہوتا ہے اس کی یادداشت کے اندر کمزوری نہ آ جائے، وہ سبق کو یاد رکھے، وہ سبق کو مضبوطی سے پکڑے رکھے۔ اس لیے بارہا کچھ سبق کو دوہرایا جاتا ہے، کچھ سبق کو پھر سے بتایا جاتا ہے تاکہ طالب علم کو یاد رہے، ادھر ادھر اس کا ذہن نہ بھٹک جائے، ادھر ادھر کے خیالات سے اپنے ذہن کو وہ بگاڑ نہ لے۔ اس لیے کچھ سبق کو پھر سے پڑھنا پڑتا ہے، پڑھانا پڑتا ہے، پھر سے اس کی تعلیم دینی پڑتی ہے۔ اسی مناسبت سے آج انشاءاللہ میں پھر سے آپ کے سامنے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی کچھ باتیں وقت کی مناسبت کے مطابق عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنیت ابو عمر ہے اور جن کا لقب ذو النورین ہے، دو نور والے۔ دو نور والے کیوں کہتے ہیں انشاءاللہ اس کو میں آگے بتاؤں گا۔ آپ کا نسب نامہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ، آپ 5ویں پشت میں یعنی 5ویں پیڑھی میں ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت میں آپ کا نسب نامہ مل جاتا ہے، یعنی 5ویں پشت میں ہمارے نبی کا نسب نامہ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ یہاں تک ساتھ میں ہوتا ہے، اس کے بعد دونوں کا نسب نامہ الگ ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ چند طریقوں سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت یعنی رشتہ داری آپ کو حاصل ہے۔ رشتہ داری یہ نبھانا بہت ضروری ہے۔ آج ہم نے رشتوں کو پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ رشتے یہ بہت ضروری ہے، رشتوں کا دھیان رکھا جائے، رشتوں کو مضبوطی کے ساتھ نبھایا جائے۔ بھائی ہو، بہن ہو، چچا ہو، خالہ ہو، پھوپھی ہو، ان رشتوں کو برقرار رکھا جائے۔ وہ غریب ہو جائے ہم بھول جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بیمار ہو جائے ہم اس کی دیکھ بھال کرنے بھی نہ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کسی وجہ سے ہم سے ناراض ہو جائے ہم ان کے جنازے میں بھی نہ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہن کا رشتہ ہو، بھائی کا رشتہ ہو، بھتیجے کا رشتہ ہو، چاہے کوئی بھی رشتہ ہو، اس کو برقرار رکھا جائے، اس کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے، اس کو توڑ نہ دیا جائے، اس کو کمزور نہ کیا جائے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ہمارے نبی سے 5 اعتبار سے آپ مکمل ہے، 5 اعتبار سے آپ کا رشتہ ملتا ہے۔ ایک رشتہ تو آپ سن چکے کہ 5ویں پیڑھی میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ ہمارے نبی کے نسب نامے سے مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا جو دوسرا رشتہ ہے ہمارے نبی سے یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ماں ہے، ان کی جو ماں ہے یعنی عثمان غنی کی جو نانی ہے جن کا نام جن کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی کا نام ام حکیم ہے، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی لگتی ہے۔ اس طریقے سے آپ کا دوسرا رشتہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اور تیسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ کسی کو بھی یہ سب حاصل نہیں ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بلکہ 2 لڑکیاں عطا فرمائی، 2 لڑکیاں عطا فرمائی۔ اور یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے، یہ فضیلت ایسی فضیلت ہے، یہ خصوصیت عثمان غنی کی ایسی خصوصیت ہے کہ اس خصوصیت میں آپ کو انبیاء بھی نہیں ملیں گے، آپ کو صحابہ بھی نہیں ملیں گے، آپ کو دوسرے لوگ بھی نہیں ملیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے بعد دوسری لڑکی آپ کے نکاح میں عطا فرمائی، یعنی 2 لڑکیوں کے ساتھ نبی کی
دو لڑکیوں کے ساتھ اگر کسی نے نکاح فرمایا اسی ذات کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہتے ہیں. یہ بھی رشتہ ہے. حضرات محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین اسی لیے کہا جاتا ہے، دو نور والے، یعنی اللہ کے نبی کی دو لڑکیاں آپ کے نکاح میں آئی، اس لیے آپ کو نورین جو ذوالنورین کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا 2 سالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. آپ کے ایک لڑکی جن حضرت اللہ کے پیارے نبی کی ایک لڑکی جن کا نام رقیہ تھا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آئے. آپ کب بیمار ہوئی، آپ کا کب انتقال ہوا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت حضرت رقیہ بہت زیادہ بیمار ہوئی، اتنی زیادہ بیمار ہوئی، اتنی زیادہ بیمار ہوئی. اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی کو منع فرما دیا، اے عثمان تم جنگ میں شریک نہ ہونا، تم بدر کے میدان میں نہ آنا، تم جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے. اس طریقے سے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا. کیوں منع فرمایا؟ اس لیے منع فرمایا تمہاری زوجہ، تمہاری عورت بہت بیمار ہے، تم اس کی دیکھ بھال کرو، تم اس کی تیمارداری کرو، تم ان کی خدمت کرو. اس لیے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کے لیے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا. جنگ بدر ہو جاتی ہے، جنگ مسلمان جی جاتے ہیں، فتح یاب ہو جاتے ہیں. جیسے ایک قاصد خبر لے کر آتا ہے مدینہ منورہ میں، بدر سے ایک قاصد آیا اور مدینہ منورہ میں یہ خوشخبری لوگوں کو سنائی. جس وقت وہ آیا اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا اور اسی دن لوگ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر میں دفن کر رہے تھے. اس وقت قاصد آتا ہے اور قاصد آنے کے بعد بدر کی فتح کی خوشخبری سناتا ہے. حضرات محترم یہاں تک بات نہیں ہے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا. اب میں نبی کا اختیار آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے پاس کتنا پاور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا سے میرے نبی کو کیا پاور عطا کیا تھا. حضرت عثمان غنی بدر کے میدان میں جنگ کے لیے حاضر نہیں ہوئے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جس طریقے سے دوسرے مجاہدین کو ایک ایک حصہ عطا فرمایا بدر کے مال غنیمت میں سے، اسی طریقے سے عثمان غنی کو بھی حصہ عطا فرمایا. اسی طریقے سے عثمان غنی کو بھی حصہ عطا فرمایا. اور جس طریقے سے بدر کے مجاہدین کو اللہ کے نبی نے بصارت عطا فرمائی، خوشخبری عطا فرمائی اور ثواب کی بصارت عطا فرمائی، اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مجاہدین کے حصے میں سے تو حصہ عطا ہی فرمایا، مگر آپ کو خوشخبری بھی عطا فرمائی. آپ کو مجاہدین کی جو خوشخبری تھی وہ بھی عطا فرمائی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں جو حاضر نہیں ہوتا ہے اس کا نام لسٹ میں آخر میں آتا ہے کہ یہ حاضر نہیں ہے، لسٹ میں اس کا نام آخر میں آتا ہے. مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے، آپ بدر کے میدان میں نہ گئے نہ حاضر ہوئے مگر مجاہدین میں آپ کا شمار ہے، فضیلت میں آپ کا شمار ہے. اہل بدر آپ کو بھی کہا جاتا ہے، مجاہدین بدر میں آپ کا نام بھی شمار کیا جاتا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ غیر حاضر رہنے والے کا نام تو آخر میں آتا ہے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آخر میں نہیں ہے. پہلے صدیق اکبر کا نام ہے، اس کے بعد فاروق اعظم کا نام ہے، اور تیسرے نمبر پر جس شخصیت کا نام اصحاب بدر میں آتا ہے اس شخصیت کو عثمان غنی کہا جاتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے یہ نبی کا پاور ہے، یہ نبی کا اختیار ہے، یہ نبی کی اتھارٹی ہے، جسے جو چاہے عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. حضرات محترم یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت
फजीलत है। आपको साहिब बद्र कहा गया, असहाब बद्र में आपका शुमार किया गया। हजरत रुकैया का इंतकाल हो जाता है और सन हिजरी 9 की मैं आपको बात करूं, सन हिजरी 9 के अंदर हजरत बीबी उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह ताला अन्हा आपकी वफात हुई। हजरत उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद अल्लाह के नबी का इरशाद है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरी तीसरी बेटी भी होती तो मैं उस्मान के निकाह में अता फरमा देता, मैं उस्मान के निकाह में अता फरमा देता। बल्कि एक हदीस, एक मुहद्दिस का कहना यहाँ तक है कि अगर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी 40 बेटियां होती तो एक के बाद दूसरी बेटी को मैं हजरत उस्मान गनी के निकाह में अता फरमा देता। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहर के आप रिश्ते के एतबार से अल्लाह के नबी के बहुत नज़दीक थे। इसी तरीके से आप देखें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कदीमुल इस्लाम है, यानी सबसे पहले इस्लाम को कबूल करने वाले पुराने लोगों में आपका शुमार होता है। आप रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा है, जानसीन है। असर मुबस्सरा के अंदर जिस शख्सियत का नाम आता है उस शख्सियत को उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और हज़रत फारूक आज़म के बाद सारी मखलूक के अंदर सबसे पहले जिस हस्ती का नाम आता है उस हस्ती को उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। बड़े ही मोतबर ये मोतमद सहाबी है, बड़े ही राजदार ये सहाबी है। हज़रत उस्मान गनी खलवत हो या जलवत हो, यानी तन्हाई हो या महफिल वाली हो, सारे राजों को जानने वाले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। बल्कि गज़वाए जातुल रिका जो एक गज़वा था, एक जंग थी, और जातुल गस्तलान में गस्तफान में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो मदीने का हाकिम जिस शख्सियत को मुकर्रर फरमाया उसी जात को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। इस्लाम लाने का वाक़या भी आपका बड़ा अजीब है। इस्लाम लाने पर उस वक्त बहुत सख्ती थी, बहुत ही पहरा था। जो इस्लाम लाता था उस पर बहुत जुल्म किया जाता था, मारा जाता था, न जाने कत्ल किया जाता था। बहुत से ऐसे सहाबी है जिनके वाक़यात को पेश कर सकता हूँ कि कैसा कैसा जुल्म उन्होंने ढाया, मगर इस्लाम जैसी दौलत को नहीं छोड़ा। हज़रत बिलाल हबशी को आप ले लीजिए, आपने कितनी मार खाई उमैया इब्न खल्फ की। बहरहाल जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम को कबूल किया, आपके खानदान वालों को पता चला कि उस्मान ने इस्लाम को कबूल फरमा लिया है, तो आपका चचा जिसका नाम हकम इब्न आस था, हकम इब्न आस बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया, बहुत ज़्यादा बरहम हो गया। हज़रत उस्मान गनी को रस्सी से बांध दिया और बांधने के बाद आपने उसने कहा, उनके चचा ने कहा, जब तक इस्लाम को नहीं छोड़ोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया, ए चचा, अगर तुम मेरे जिस्म के दो टुकड़े टुकड़े कर दो फिर भी अब इस्लाम की दौलत मुझसे नहीं छू सकती है। मेरे जिस्म को काट दिया जाए, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, जब भी मैं अपनी आखिरी सांस तक हर चीज कभी इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। और जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है सबसे ज्यादा हया करने वाले, सबसे ज्यादा शर्मीले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। बल्कि जिनकी हया की और जिनकी शर्म की खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही दे, उसी जात का नाम हज़रत उस्मान गनी है। बल्कि अल्लाह के नबी यूं फरमाए कि मैं तो शर्म करता हूँ, मैं तो हया करता हूँ मेरे उस्मान से। उस्मान तो वो है कि जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं, जिससे फरिश्ते भी शर्म करते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप बंद कमरे में होते फिर भी अपने आप को कपड़े से इस तरह लिपेट लेते, इस तरीके से ढाक लेते कि कभी आप अपने जिस्म को नंगा नहीं करते थे। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है कि आप जामिउल कुरान, कुरान को याद करने वाले, आप कुरान के हाफिज थे और सबसे ज्यादा कुरान के पढ़ने वाले थे। दौड़े पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جن کی سخاوت کا عالم، اللہ اکبر، مسجد حرام آج جو ہے اس کے اندر چند مکانات آپ پر اپنے دور کے خلافت میں خریدے تھے، اور خریدنے کے بعد مسجد حرام کو آپ نے وسیع فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے کئی آپ کے واقعات ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ کبھی اللہ کے نبی نے جب بھی ترغیب دلائی، اے لوگوں اللہ کی راہ میں جانا ہے، اے لوگوں جہاد کے لیے نکلنا ہے، اے لوگوں لشکر اسلام کو بھوک کی اور پیاس کی ضرورت کو مٹانا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کبھی 100 اونٹ عطا فرماتے ہیں، کبھی 200 اونٹ عطا فرماتے ہیں، کبھی 500 اونٹ عطا فرماتے ہیں۔ اس طریقے سے الگ الگ آپ کی باتیں ملتی ہیں کہ آپ نے نہ جانے کتنے اونٹ اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ مگر یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب اللہ کی راہ میں آپ دو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کہتا ہے کہ تم میری دی ہوئی روزی میں سے میری راہ میں خرچ کرو، اس میں کم نہیں ہوتا ہے بلکہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کے خزانے کو اللہ کی راہ میں دیا۔ آج لوگ دعا کر رہے ہیں، اے پاک پروردگار عثمان غنی جیسا خزانہ عطا فرما۔ آج لوگ دعا کر رہے ہیں کہ عثمان غنی جیسا خزانہ عطا فرما، اور قارون جیسے خزانہ سے ہمیں پرہیز عطا فرما۔ آج دعائیں کر رہے ہیں، مگر انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں 10 روپیہ بھی اگر نکالنا ہے مسجد میں تو ہمارے لالے پڑ جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کا حال یہ ہے، ہمارا نفس ہم پر اتنا غالب ہے، ہمارا نفس ہم پر اتنا حاوی ہے، ہمارا نفس ہمارے اوپر اتنا زور لگاتا ہے کہ 10 روپیہ بھی، وہ بھی پھٹی پرانی نوٹ، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ اور وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے خزانے سے آپ دعا کرتے ہیں کہ عثمان غنی کا خزانہ عطا فرما۔ کہاں سے ملے گا؟ حضرات محترم، دل چاہیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، جذبہ چاہیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ نفس کو نہیں دیکھا جاتا، نفس کو نہیں دیکھا جاتا، دل کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دل کتنا راضی ہوتا ہے۔ اگر 10 روپے میں آپ راضی ہو تو وہی کافی ہے آپ کے لیے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں دو، تاکہ آپ کے تعلق سے بھی لوگ کہیں کہ فلاں انسان مرا تھا مگر بڑا سخی تھا، فلاں انسان مرا تھا مگر اللہ کی راہ میں بہت مال دیتا تھا۔ کنجوس نہ بنو، بخیل نہ بنو، اپنے نفس جو آپ کے اوپر حاوی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی بہت لمبی شہادت ہے اور بہت لمبا واقعہ ہے، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جو پہرا دینے والی ذات تھی، ایک کا نام امام حسن بتایا جاتا ہے، ایک کا نام امام حسین بتایا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے 12 سال تک خلافت کو انجام دیا۔ 6 مہینے تک تو آپ کو 6 سال تک تو کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی فتنہ نہیں تھا، بہت اچھی طریقے سے چل رہا تھا۔ مگر 6 سال اور جو بتائے جاتے ہیں اس میں بہت فساد ہوا، اس میں بہت سے فتنے جنم لیے، اس میں بہت سی چیزیں ہوئی۔ حضرات محترم، یہیں سے واقعہ کربلا کی بھی یہاں سے بھی کڑی ملتی ہے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا پہرا دیا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے بیر روما مدینے والوں کے لیے آپ نے قیمت میں خریدا، اور خریدنے کے بعد مدینہ والوں کے لیے آپ نے وقف کیا تھا۔ مگر عثمان غنی وہ ہے کہ جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو 40 دن تک آپ کو پانی کا ایک گھٹ بھی نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن پڑھتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے وفات کر گئے۔ اور آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ پہلی رات سو جایا کرتے تھے، اور آدھی رات جب ہوتی تھی آپ جاگتے تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ایک مسئلہ بہت چلا ہے غدیر خون کے تعلق سے، بہت سے لوگ کچھ
سمجھتے بھی نہیں ہے کیا ہے غدیر خم اور کیا معاملہ ہے غدیر خم کا۔ لوگ عید غدیر خم مچاتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں کسی بھی صحابی کی ایک خصوصیت ایک فضیلت ہوا کرتی ہے۔ بہت سے ایسے صحابہ ہیں جن کی اپنی ایک فضیلت ہوا کرتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت، آپ صداقت میں بے ممتاز ہے، آپ ممتاز ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ عدالت میں ممتاز ہے۔ عثمان غنی کی سخاوت میں آپ ممتاز ہے۔ حضرت علی شجاعت میں ممتاز ہے۔ ہر ایک صحابی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اسی کی نسبت سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اب اس خصوصیت کو لے کر آپ کسی کے اوپر اس کو نہیں مقدم کر سکتے، آپ کسی سے بڑھ کر اس کو یاد نہیں کر سکتے۔ حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حج کیا۔ وقت نہیں ہے، وقت کی پابندی ہے، اس لیے میں آپ کو سوچ کر بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اور حج فرمانے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طرف آ رہے تھے، مدینہ طرف آپ کا سفر جاری تھا، بیچ میں ایک جگہ ہے جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے۔ غدیر کا معنی ہوتا ہے تالاب، اور خم کا معنی اسی خم یعنی تالاب کا نام ہے۔ غدیر خم جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عطا فرمایا، وہاں پر خطبہ دیا۔ خطبہ حضرت علی کی شان میں تھا۔ حضرت علی کی شان میں کیوں خطبہ دیا، اس کا میں آپ کو پیچھے والا منظر بھی سمجھا دوں۔ حضرت علی کی شان میں اس لیے خطبہ دیا کہ حضرت علی اس وقت یمن میں رہتے تھے، اور یمن میں رہنے کی وجہ سے لوگ آپ کے بہت زیادہ شکایت لے کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے تھے، اور وہ ساری فریادیں بیکار تھی، اس کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ حضرت علی یمن سے حج کے لیے آئے تھے، ہمارے نبی مدینہ سے حج کے لیے گئے تھے، اور واپسی کے موقع پر غدیر خم کے پاس حضرت علی کی شان لوگوں کو بتاتے ہوئے اور ان شکایتوں کے معاملے کو دور کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے لوگوں، کیا تم مسلمانوں کے لیے میری جو محبت ہے وہ اپنی جانوں سے زیادہ واجب نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اے لوگوں، میری محبت آپ کی جانوں سے زیادہ آپ پر واجب نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ کی محبت ہماری جان سے بھی ہمیں زیادہ پیاری ہے، عزیز ہے۔ پھر حاضرین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہمارے دلوں میں آپ کی محبت ہماری جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اللہم والے من والے و آد من آد ہو۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، اور یعنی جو مجھ سے محبت رکھے علی سے بھی محبت رکھے۔ یہ اللہ تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اسے دشمن رکھ جو علی سے دشمنی کرے۔ یہ حضرت علی کی فضیلت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صدیق اکبر سے بڑھ گئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فاروق اعظم سے بڑھ گئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عثمان غنی سے بڑھ گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل اگر کسی شخصیت کا نام ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت ہے، ان کے بعد فاروق اعظم کی شخصیت ہے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی کی شخصیت ہے، اور ان کے بعد مولا علی کی شخصیت ہے۔ یہ نئے نئے فتنے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ایمان کو بچاؤ، عقیدے کو بچاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اور ایسے ویسے عقیدوں میں اپنے آپ کو ملوث نہ کرو، ورنہ ایمان بھی چلا جائے گا اور پتہ بھی نہ رہے گا۔ اس لیے ایسے عقیدوں سے بچے۔ اللہ تبارک و تعالی